بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ہمیں اہل بیت نے جو سکھایا ہے، جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن سے ٹکرانے والی بات قبول نہ کرو، قرآن مخالف بات قبول نہ کرو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا امتحان لے گا۔ اور امتحان کیا ہے؟ شریعت، یہ کرو یہ نہ کرو۔ جو کرے گا جو خدا نے کہا ہے اور اس سے رکے گا جس سے خدا نے روکا ہے، وہ مومن ہے، قرآن کریم جسے مومن کہتا ہے، ورنہ مشکوک ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں آ جانے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، پھر تاکید فرما رہا، اگر خدا چاہتا مقتتلوا، نہ لڑتے، نہ قتل و غارت کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے اختیار دیا۔ کسی کو اگر یہ ٹینشن ہو رہی ہے، بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، اللہ نے کیسی دنیا بنائی ہے، ایک طرف اتنے آرام و آسائش لوگوں کے پاس، ایک طرف لوگ بنیادی چیزوں کو بھی ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے صحیح، یہ کتنا ظلم و ستم ہے اس دنیا میں، یہ اللہ نے کیسی دنیا بنا دی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا نے تو تمہیں حکم دیا اختیار دے کر کہ تم خیال رکھو غریبوں، دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہ کرو۔ اب تم نے اپنے اختیار سے، تمہیں مال زیادہ پسند آیا اللہ کے حکم پر عمل کی نسبت، تو تم نے تجاوز کیا۔ کچھ لوگ جو طاقتور ہو گئے، انہوں نے طاقت کو غلط استعمال کیا، دوسروں پہ ظلم کیا، دوسروں کے حقوق غصب کر لیے۔ یہ انسانوں کا قصور ہے۔ اختیار اللہ کا تھا، لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ ایسا کیا جائے۔ اور یہی پر جواب ہے ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں مثلا اللہ نے یزید کو تخت پر بٹھایا، نہیں بٹھایا اللہ نے اس معنی میں۔ اگر آپ یہاں سے سوچیں کہ خدا کس پر راضی ہے، امام حسین تخت خلافت پر بیٹھے تو زیادہ خدا راضی ہے، یہ یزید بیٹھے تو؟ کوئی بہت بڑا بدبخت ہوگا جو کہے کہ خدا ان دونوں میں سے یزید پر زیادہ راضی، نہیں، خداوند عالم راضی ہے کہ حسین بیٹھے۔ خداوند عالم راضی اس بات پر راضی ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا اس کی مخلوق پر حکومت کرے، یا خدا اس پر راضی ہے کہ کوئی ظالم اور قتل و غارت کرنے والا، ستم کرنے والا اس کی مخلوق کے سروں پر مسلط ہو جائے؟ قطعاً خدا عادل و انصاف کرنے والے پہ راضی ہے، لیکن کیونکہ اختیار ہے، اختیار کے بعد کوئی اپنی چالوں سے، مکاری سے، کوئی معیارات کا لحاظ نہ کرے، پامال کرتے ہوئے، جیسے کل گزرا تھا کہ ان سرداروں نے کہا کہ بھلا طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے معیار بتائے کہ اللہ نے اس کو تم پر فوقیت دی ہے، شجاعت میں، بدن کی طاقت میں اور علم میں۔ تمہارا معیار مال ہے، اللہ کا معیار مال نہیں۔ تو مومن وہ ہے خلیفۃ اللہ، انسان کو کہا گیا۔ کون ہے خلیفۃ اللہ؟ جو اللہ کے معیارات کو جاری کرے اپنی زندگی میں، نہ کہ اپنی خواہشات سے جو معیار بناتا ہے ان کو جاری کرے زندگی میں۔ تب زمین پر وہ صورتحال ہوگی کہ جس سے خدا راضی ہے، ورنہ خدا ناراض ہوگا۔ خدا ناراض ہوا تو پکڑا لوگوں کو عذاب کیے۔
اگر اللہ اس معنی میں اگر کہ خدا نے اپنی خوشی سے فرعون کو بٹھایا تھا تو پھر فرعون کو غرق کیوں کیا؟ پھر توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اختیار خدا نے دیا ہے، انسان اس سے غلط فائدہ اٹھائے، قبضہ کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں قبضہ ہی نہ کرتا، کھاتے میں اللہ کے ڈال دے اپنی خرابیوں کو۔ یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے جو عقیدہ جبر کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان مجبور ہے، بس انسان مجبور ہے تو نہ پھر امام حسین کی کوئی خوبی ہے اور نہ یزید میں کوئی خرابی ہے سارے کام کرنے میں۔ بالکل ہر چیز لغو اور باطل اور بیہودہ ہو کے بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ نہ آزمائش کوئی معنی رکھتی ہے، پھر نہ جنت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ جہنم کوئی معنی رکھتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو اختیار نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے ان سے اختلاف کروایا، کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے اگر چاہتا تو نہ کرتے، لیکن ہدایت آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، یعنی یہ ان کا کام تھا، ورنہ اللہ نے تو اکٹھے رہنے کی طرف ہدایت کی تھی اگر اس پر ثابت قدم رہتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، البتہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ حکمت انسانوں کی آزمائش ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔